ہمارے نوجوانوں کے اندر فکری انحرافات اور غلط منہج آنے کی ایک وجہ ان کی علم اور اہل علم سے دوری ہے۔ جب ان کی تربیت ہی صحیح ہاتھوں پر نہیں ہوئی ہے تو لازماً ان کے اندر عقیدے میں خلل کے ساتھ ساتھ ان کے سلوک اور آداب میں بھی خلل واقع ہوگا، اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ عموماً بہت سارے لوگوں کے اندر خیر بھی ہے اور وہ حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، مگر صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ غلط بات کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ آج جب فتنے بہت بڑھ چکے ہیں اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر جو جتنا مشہور ہے اسے اتنی مقبولیت حاصل ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ کہہ کیا رہا ہے یا اس کی بات کا کیا اثر لوگوں پر پڑے گا، یا کیا واقعی وہ اس بات کو کہنے کے لائق ہے یا نہیں، کیا اس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہے کہ نہیں۔ اس لیے جب یہ نوجوان ہر کس و ناکس سننے لگتے ہیں بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ کہنے والا کون ہے اور وہ کہہ کیا رہا ہے، اور اس پر سے کورے کاغذ کی طرح وہ بیچارے پہلے سے تو علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو جو بھی انٹرنیٹ پر ٹوپی پہن کر آ جائے اور کرتا پاجامہ پہن کر آ جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل علم ہے، دین اسلام کی بات کرے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ اور یہ جو عوام ہیں بہت سارے خیر چاہتے ہیں دین کی چیزیں سیکھیں، لیکن جب یہ لوگ آتے ہیں تو اور یہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو اسے حق سمجھنے لگتے ہیں، اگر ان کی غلط بات بھی ہوتی ہے تو اس کو حق سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس علم کا نور ہی نہیں ہے تو کس کی بات کو قبول کریں اور کس کو رد کریں۔ قبول کرنے اور رد کرنے کا معیار ان کے نزدیک پھر علم اور دلائل نہیں رہتے، بلکہ کس انداز میں کوئی شخص کوئی اپنی بات پیش کرتا ہے، یہ انداز بیان ان کے نزدیک معیار ہوتا ہے قبولیت اور رد کرنے کا۔ دوسرا معیار ان کے نزدیک کتنے لوگ ان کے فالوورز ہیں، انٹرنیٹ پر میلینز میں ان کے فالوورز ہیں۔ نتیجتاً جو شخص چرب زبان ہے، بولنے میں تیز ہے، نقالی کرنے میں تیز ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، عقلی دلیل سے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا دقاق اہل علم میں سے ہے، جبکہ یہ بیچارہ خود جاہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان اور تقریر بھی جادو کی سی ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کی کثرت دیکھ کر ایسے لوگوں کو مقبول سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اہل علم میں سے ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا آنا، ایسے لوگوں کی باتوں کو قبول کر لینا، یہ گمراہی کو قبول کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اب میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن نام لینے میں کوئی حرج نہیں جب اس طرح کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اس سے میری مراد کسی کے شخص کو ذاتی طور پر اس کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہے، لیکن اس کی غلطی کو بیان کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علماء سے جڑیں جو انبیاء کے وارث ہیں، وہ علماء جو کتاب و سنت کو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کتاب و سنت کی باتوں کو صحیح طور پر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اہل حدیث علماء، اہل سنت کے علماء، نہ کہ اہل بدعت کے علماء، کیونکہ علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اہل بدعت کے جو علماء ہیں علماء سوء ہیں، جو برے علماء ہیں، نہ کہ علماء حق ہیں۔ علماء حق کی میں بات کر رہا ہوں، مگر چونکہ انٹرنیٹ پر بآسانی جو چیزیں دستیاب ہیں، برادرز ہیں یوٹیوب پر مشہور ہوتے ہیں، پھر جب وہ مشہور ہوتے ہیں تو لوگ انہیں مختلف پروگرام وغیرہ میں بلاتے ہیں اور ان کے لیکچرز وغیرہ کراتے ہیں، کبھی وہ تفسیر قرآن کرتے ہیں، کبھی ٹی وی پروگرام پر آتے ہیں، اسی طرح ان کی مقبولیت بڑھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دبی زبانوں میں علماء سے دور بھی کرتے ہیں یا علماء کو کسی طرح سے ان کی تنقید کرتے ہیں۔ اور بیچارے جو عوام ہیں جنہیں زیادہ علم نہیں ہے، وہ علم اور علماء کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، وہ علماء کو چھوڑ کر ان برادرز کی طرف آتے ہیں۔ جب بات آئی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ ایک برادرز حضرت ہیں، انجینئر صاحب، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کی مسجدوں میں خطبے اور درس قرآن دیتے ہیں، مگر انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ علماء تکفیر کرتے ہیں، مسلمان کو کافر بناتے ہیں۔ ہمارے علماء، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء، اگر وہ کہتے ہیں ہمارے علماء تو کیا ان کا اشارہ اہل حدیث کے علماء کی طرف ہے یا نہیں؟ کس اہل حدیث عالم نے تکفیر کی ہے مسلمان کی؟ یہ جواب ان سے مطلوب ہے۔ ہمارے جو علماء اکرام ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے پوری طاقت، پورا وقت کس پہ صرف کر دیا؟ مسلمانوں کو کافر بنانے میں۔
کہا فلاں یہودی ہے، فلاں انگریز کا اولاد ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ویسے کرتا ہے، فلاں یہ ہے۔ مولوی صاحب فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی ان نوجوانوں کو یہ مت بتلائیے اللہ کے رسول کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے، آپ مسلمان کو کافر کیوں بنا رہے؟ آپ کو کیسی طرف ہے؟ اللہ کے واسطے میں علماء کرام سے میں ان کی عزت کرتا ہوں، واللہ ان کی عزت کرتا ہوں، دل کی بات اللہ جانتا ہے، میری نیت کو اللہ جانتا ہے، میں کسی پہ کٹاکش نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ نے مسلمانوں کو کافر بنا دیا، یہودی کا ایجنٹ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے، اللہ اکبر۔ وہ اس کی دلیل دیں، ثابت کریں۔ یا تو یہ شخص اہل علم کو نہیں پہچانتا ہے اور تکفیریوں کو اپنا اہل علم سمجھتا ہے، اس نے اپنی جہالت میں تکفیریوں کو اپنا اہل علم سمجھ لیا ہے کہ انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے علماء ہیں، جبکہ وہ عالم نہیں ہیں ایسے تکفیری جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، جو دہشت گردی کے کام کرتے ہیں، جو نوجوانوں کے برین واش کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، تکفیریت سکھاتے ہیں، یہ واللہ ہمارے علماء نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ آپ کے علماء ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے علماء، کیا آپ اہل حدیث کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اہل حدیث علماء کے اوپر یہ الزام لگایا کہ نہیں کہ وہ تکفیر کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اہل حدیث علماء کو نہیں کہا، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہر مکتب فکر کے علماء کو آپ نے شامل کیا اس میں، تو لازماً اہل حدیث علماء بھی شامل ہو گئے۔ آپ کو بولنا تھا تو نام لے کر بولتے کہ فلاں فرقے کے جو علماء ہیں وہ تکفیر کرتے ہیں۔ یہ ہے دبی زبان سے علماء سے دور کرنا، تاکہ لوگوں کے بیچ میں ایسے لوگوں کی مقبولیت بڑھ جائے۔ ان کو چاہیے کہ علی الاعلان اپنی غلطی سے رجوع کریں اور آئندہ ایسا نہ کریں۔